اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے سندھ حکومت کو کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم کراچی آئے، سرکولر ریلوے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی مدعو کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ شہر کے لیے وفاق اور صوبے کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بنڈل آئی لینڈ پر بھی نظر ثانی کریں، اس میں سندھ کا ہی فائدہ ہے۔ وزیر اعظم کا کراچی کی ترقی کا عزم، وفاق اور سندھ بنیں گے ہم قدم۔ عمران خان نے سندھ حکومت کو شہر کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ جو باقی کراچی کے مسئلے ہیں اور ان کراچی کے مسئلوں کے لیے پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا۔ تو جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر، ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا۔ کراچی کی ترقی کا پہیہ گھمانے وزیر اعظم عمران خان کراچی آئے، کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی تقریب میں مدعو کیا۔ کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انویسٹمنٹ کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت، اور بنیادی انفراسٹرکچر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک شہر کی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے۔ تو یہ KCR ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ۔ کپتان نے لگے ہاتھ مراد علی شاہ سے بنڈل آئی لینڈ کی بات بھی کر ڈالی۔ چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں۔ جو ہم یہ بنڈل آئی لینڈ کا پروجیکٹ ہے، اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے، پروفٹ سندھ کو ہے، نوکریاں سندھ کو ملیں گی، کراچی کے اوپر سے پریشر اترے گا۔ تو اس کو ریکنسیڈر کریں، اور ہم آپ سے اس کے اوپر بات بھی مزید اور کریں گے کہ یہ تو ون ون سچویشن ہے سب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی۔ وزیر اعظم نے کراچی والوں کو پانی کا مسئلہ بھی جلد حل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ کراچی کا دوسرا بہت بڑا مسئلہ وہ پانی کا ہے۔ اس میں میں نے ابھی آنے سے پہلے وابڈا کے چیئرمین سے بریف لیا تھا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آن ٹریک ہے، وہ جو اب انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سالوں تک کراچی میں K4 کے ذریعے پانی پہنچا سکیں گے، جو انشاءاللہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کراچی کے تمام مسائل کے حل کے لیے سندھ اور وفاق کو ساتھ چلنا ہوگا۔ جتنی جلدی منصوبے مکمل ہوں گے اتنی زیادہ سرمایہ کاری آئے گی۔ اس منصوبے سے دونوں کے لیے ون ون والی بات ہوگی۔ کراچی کی سیاسی اور معاشی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے کراچی ترقی کے بجائے کچرا کنڈی بن گیا۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی کا شہر کی صورتحال پر افسوس کا اظہار۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، وزیر اعظم شہر کی ترقی چاہتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر بولے، 5 بڑے منصوبوں پر پیش رفت ہے۔ التوا کا شکار منصوبے اب بنتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نومبر میں گرین لائن کا افتتاح کریں گے۔ کراچی وہ شہر ہے جس کی حقیقت سے معاشی اور معاشرتی طور پر ہم قطعاً انکار نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے کراچی ترقی کرنے کی بجائے کچرا کنڈی بن گیا۔ آپ کی ہمت اور انتھک کوشش کی وجہ سے یہ روشنیوں کا شہر جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے دوبارہ اپنی حیثیت کو حاصل کرے گا اس ریجن کے اندر۔ ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر وزیر اعظم صاحب جو 5 بڑے منصوبے تھے جو وفاق نے جن کی ذمہ داری لی تھی، مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ سب کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہم یہ تمام ایپیکس کمیٹی اور وزیر اعظم آپ کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی نومبر کے مہینے کے اندر کہ آپ آئیں اور وہ کراچی کا پہلا BRT پروجیکٹ گرین لائن جو ہے اس کا آپ افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ منصوبے جن کی سالوں سے نہیں دہائیوں سے کوشش کی جا رہی تھی اور وہ نہیں ہو سک رہے تھے، اور وہ منصوبے اب ہمیں حقیقت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ منصوبے کا تو آج آغاز ہو گیا، لیکن ٹرین ٹریک پر کیسے آئے گی؟ کہیں پٹریاں غائب ہیں تو کہیں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ KCR ٹریک تاحال کلیئر ہی نہیں کرایا جا سکا۔ کراچی سرکولر ریلوے کا آئینی پہیہ کیسے چلے گا؟ ٹریک اب تک کلیئر نہیں، کہیں پٹری غائب ہے تو کہیں تجاوزات کی ہے بھرمار۔ کیا یہ چیلنج پورا ہو پائے گا اس بار؟ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ ناظم آباد کے مقام پر گرین لائن منصوبہ ہے۔
جس کے متبادل کے انتظامات دکھائی نہیں دیتے. دکھائی تو صرف مایوس عوام دے رہے ہیں. اب جو پروجیکٹ ہے نا، جتنے سال انہوں نے جو ایک ٹائم دیا ہے اس سے آپ 3 گنا بڑھا لیں. اگر وہ کہتے 2 سال میں مکمل ہو جائے، سمجھو 6 سال میں مکمل ہوگا. مشکل ہے، امپاسبل ہے، کیونکہ کراچی کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. سندھ حکومت اپنے نہ سندھ کو دیکھتی ہے نہ کراچی کو دیکھتی ہے. آپ روڈ کی حالت دیکھ لیں، ٹرین تو بہت دور کی بات ہے. آسان نظر نہیں آ رہی ٹرین چلنے کی. جو پٹری سے بچھا دی انہوں نے یہاں تک اورنگ آباد تک، اس کے بعد آگے کی کوئی آسان نظر نہیں. آگے دیکھیے برج بنے ہوئے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چل سکتی ہے یہاں، کیونکہ اگر چلنا ہوتا تو یہ ریلوے کی کٹنگ کے اوپر روڈ نہیں بنتا. پہلے بھی KCR کے نام پر صرف انجن چلا کر فوٹو سیشن کروایا گیا، لیکن راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم نہ کیا جا سکا. اس منصوبے کا اصل ٹریک تاحال تجاوزات کے پیٹ میں ہے. KCR کراچی والوں کے لیے کسی خواب سے کم نہیں. کراچی سرکولر ریلوے، کہیں پٹری غائب تو کہیں تجاوزات کی بھرمار. حکومت وقت کے لیے KCR کو بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیمرامین شہادت بلوچ کے ساتھ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں، کراچی میں مونسون کے نئے اسپیل نے انٹری دے دی ہے. کورنگی، ملیر، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش کماڑی میں ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ 2 اکتوبر تک وقفے سے جاری رہے گا. کراچی میں ابر رحمت پھر برس پڑا. تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. کورنگی، لانڈی، ملیر، گلستان جوہر، کینٹ، سولجر بازار، گرو مندر سمیت دیگر مقامات پر تیز بارش ہوئی، جس سے نہ صرف موسم خوشگوار ہوا، ساتھ گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی ہوئی. مختلف علاقوں میں تاحال کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشوں کا یہ سلسلہ 2 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس سے اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے. PTI کو زندہ دفن کرنے والے اب اپنے دم درود کا بندوبست کر لیں. 2 سال بعد نیا سیاسی ماحول ہوگا، آج جیسے حالات نہیں ہوں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید کی دھواں دھار پریس کانفرنس. کہا 2 سال پہلے کہا تھا نون سے میم لیگ نکلے گی. نون لیگ کے 2 کے بجائے 3 گروپ بنیں گے. اس میں وراثت کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. شہباز شریف کو ضمانت دیتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا. شہباز شریف کہتے ہیں جناب علی PTI زندہ دفن ہو جائے گی. آپ 2 سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں، اپنے لیے سوچیں. وراثت کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے اور 2 سال بعد یہ کس نتیجے پہ پہنچے گی. میں نے تو 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نون میں سے میم نکلے گی. اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں. پہلے میرا خیال تھا 2 گروپ ہوں گے، اب میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں یہاں 3 گروپ ہوں گے. اور جب 2 سال بعد الیکشن ہوں گے جس کی کمپین کر رہے ہیں آپ، اور شہباز شریف نے گارنٹی مانگی ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہوں اور شفاف ہوں اور اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو. شہباز شریف صاحب، آپ کو یہ کمٹمنٹ دی جاتی ہے. پیپلز پارٹی چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسیع کی سخت مخالفت کرے گی. قانون میں متعین مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ. لکھا، تاریخ کے متنازع ترین چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوشش منظور نہیں. یہ کوشش ہمارے اس بیانیے کو درست ثابت کرے گی کہ نیب غیر جانبدار ادارے کے بجائے عمران خان حکومت کا اعلی کار ہے. آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے. عمر شریف کو واشنگٹن لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس کراچی پہنچ گئی. تاہم معروف کامیڈین کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث ان کی فوری روانگی مؤخر کر دی گئی ہے. سول ایویشن ذرائع کے مطابق جہاز فلپائن سے کراچی پہنچا ہے. عمر شریف عارضہ قلب میں مبتلا اور نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں. عمر شریف کا امریکہ میں علاج اداکارہ ریما کے شوہر کریں گے. ڈاکٹر کے مطابق طبیعت بہتری پر کامیڈین عمر شریف کو واشنگٹن کے طویل سفر پر روانہ کیا جا سکے گا. ایئر ایمبولینس میں فیملی کا کوئی شخص
सफर नहीं कर सकेगा। मुल्क में सदारती निजाम हुकूमत का निफाज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के एतराजात को बरकरार रखा। अदालत ने दरखास्तें नाकाबिले समात करार दे दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जिस तरीके से भी सदारती निजाम आया, मुल्क ने नुकसान उठाया। आइन की बुनियाद पार्लिमानी निजाम है। सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी निजाम बदलने का इख्तियार नहीं है। मुल्क में सदारती निजाम हुकूमत का निफाज नहीं हो सकता। रजिस्ट्रार के एतराजात बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें नाकाबिले समात करार दे दी। 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समात की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आइन में अदालत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि सियासी निजाम की तब्दीली का हुक्म दे। अब खुलफाए राशिदीन जैसी क़यादत मिलना मुमकिन नहीं। देखना है कि क्या दरखास्त गुजार मुतल्लिका भी है कि नहीं। मुल्क में ताकतवर सियासी जमातों की मौजूदगी में दरखास्त गुजार क्यों आए। इस मौके पर दरखास्त गुजार अहमद रजा कसूरी बोले, सियासतदान अगर मुल्क की मुफाद का नहीं सोचते तो क्या खामोश हो जाऊं। आईने पाकिस्तान बनाने में वाहिद जिंदा शख्स हूं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कसूरी साहब, आइन बनते वक्त आप रुकने पार्लियामेंट थे और पार्लिमानी निजाम हुकूमत की मुखालफत क्यों नहीं की। आप खुद को कैसे आइन बनाने वालों में शुमार कर रहे हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने दें, चक्कर में मत डालें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, रेफरेंडम और सदारती निजाम का तजर्बा इस कौम के लिए अच्छा नहीं रहा। क्या सदारती निजाम में खुशहाली की जमानत दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाजे किया, जिस तरीके से भी सदारती निजाम आया, मुल्क ने नुकसान उठाया। आइन की बुनियाद पार्लिमानी निजाम है। सुप्रीम कोर्ट के पास सियासी निजाम बदलने का इख्तियार नहीं। मुल्क भर में डेंगू वायरस के वार तेज होने लगे हैं। इस्लामाबाद में वायरस ने एक और जान ले ली। 10 दिन में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। इस्लामाबाद में 30 और रावलपिंडी में 29 नए केसेस सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 250 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सूबे में केसेस 1000 से तजावुज कर गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटों में 44 अफराद वायरस का शिकार हुए। लाहौर में मजीद 12 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में डेंगू वायरस के वार तेज होने लगे हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के वार कम होते ही डेंगू ने सर उठा लिया है। सबसे ज्यादा मुजफ्फराबाद में 193 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अमान से। जी, आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के चौथी लहर के वार की शिद्दत जो है वो कम हुई है, लेकिन इसके साथ साथ आजाद कश्मीर में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक आजाद कश्मीर में डेंगू के 250 जो केस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 193 का ताल्लुक सिर्फ मुजफ्फराबाद से। और इस वक्त अब्बास मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है वो 563 मरीजों के डेंगू टेस्ट किए गए, जिनमें से 193 मरीजों के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए। और इसमें ज्यादातर मरीज जो है इस वक्त अस्पताल की मुख्तलिफ वार्डों में दाखिल हैं। लोगों से अपील भी की गई है कि वो जो है वो अपने घरों के इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें और जो पानी है उसको जमा न होने दें ताकि ये मच्छर न फैल सके। पंजाब भर में कोरोना की शिद्दत में कमी के बाइस पाबंदियों में नरमी तो कर दी गई है, तहम कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे। कोरोना वायरस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मरीजों में कमी के बायस हुकूमत पाबंदियों में कुछ नरमी भी कर दी है। 24 घंटों में 687 अफराद मर्ज का शिकार हुए हैं, जबकि सूबे में एक्टिव केसेस की तादाद 19,280 है। तमाम एसओपी पर अमल इंतहाई कम हो गया है। बस पहनने के भी लोगों ने केयर करना छोड़ दिया। हम भी इट सेल्फ खुद भी ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए केसेस बढ़ने हैं। मैंने ये देखो, मैं उधर से गाड़ी से उतरा हूँ, तुम्हारी जेब में था, ये देखो मैंने अभी लगा लिया। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 4.5% है। लाहौर में ये शरह 9.7% और फैसलाबाद में 6.8% पर आ गई है। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान 6 अफराद जान की बाजी हार गए।